بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن الحليم بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه. اور اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ جو پہلا جملہ ہے اسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ ابتدا کی ہے، اور شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں من الایمان باللہ، ایمان کیا ہے؟ من تبعیض کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے یہ ایمان بھی ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ہمارا یہ ایمان بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه. جملہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وصف بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. اس جملے کے تعلق سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصف کا ذکر ہے، اسم کا ذکر نہیں ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بما سمى به نفسه، بما وصف به نفسه، اسم کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر نام جو ہے اس میں صفت ہوتی ہے، اور جب صفت فرمایا ہے مطلب ہے تو اس میں ہر نام بھی شامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلاف ہے اسماء میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں وہ بہت ضعیف ہے، بہت کم ہے. یعنی غلاۃ الجہمیہ نے انکار کیا ہے، باقی نے انکار، معتزلہ نے انکار نہیں کیا ہے ظاہراً، یعنی باقی جو فرقے جیسے کہ ماتریدی شاعروں نے بھی انکار نہیں کیا ہے. تو اس لیے جس معاملے میں زیادہ اختلاف ہے اسی کی تخصیص کی ہے خصوصی طور پر، اور صفت کا ذکر کیا گیا ہے. فی کتابہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید. اور اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب اس لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ لوح محفوظ میں مکتوب ہے، یعنی لکھا ہوا ہے. اور وہ جو صحیفے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں، السفرہ الکرام بررہ، ان میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو مصاحف اور قرآن مجید جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو کتاب بمعنی مکتوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس لیے نسبت فرمائی ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. حقیقتاً ہر حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. یہاں پہ صرف شیخ صاحب نے صرف یہ بیان کرنا چاہا کہ کتاب ہی سے مراد کیا ہے، فی کتاب ہی. اچھا، پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے پیارے اہم اصول بیان کیے ہیں اہم نکات میں.
مباحث کا نام دے کر، جو حقیقت میں اسماء و صفات کے باب میں اصول سمجھے جاتے ہیں اور خاص قواعد ہیں۔ پہلا مبحث جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان من الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے یہ ہے کہ ہر وہ صفت پر ایمان ہے ہمارا جس کا اللہ نے اپنے لیے وصف بیان فرمایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ذات موجودات میں سے نہیں ہے الا کہ اس ذات کا صفت ہے، یعنی یہ ناممکن ہے وجود کے اعتبار سے کوئی چیز موجود ہے اس کو کوئی صفت نہ ہو۔ یعنی صفت کی اہمیت کیا ہے، صفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے صفات پر۔ آگے آئے گا کہ دلیل ہی کافی ہے، قرآن و سنت ہی کافی ہے اس کے لیے، لیکن کیونکہ جو مخالفین ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں اور عقل کو آگے کرنے والے، یہ بات بھی آگے آئے گی، تو شیخ صاحب نے یہاں پہ چند اہم باتیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو موجودات ہیں، ہر موجود کے وجود کے اس کو صفت کا ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ موجود نہیں، معدوم ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس لیے کہ کوئی ذہن میں آپ کوئی چیز سوچ سکتے ہیں، ذہن میں کچھ بھی سوچ لیں آپ، لیکن اس کے وجود کے لیے اس کے ان صفات کو ہونا لازمی جو آپ کے ذہن میں تھی۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخصیت سوچ لے کہ ایک چیز ہے، اس کی 1000 آنکھ ہے، اور ہر آنکھ میں جو اس کے آنکھ کے اندر جو کالا اور سفید رنگ کے 1000 ہے، اور اس کے 1000 پاؤں ہے، اور ہر پاؤں میں جو ہے 1000 انگلی ہے، اور ہر انگلی میں 1000 ناخن ہے، اور اس میں لاکھوں بال ہیں، ہر بال میں اور لاکھوں بال ہیں۔ اس طریقے سے آپ مفروضے بناتے جائیں ذہن میں، لیکن یہ وجود میں ایسی چیز موجود ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو وجود میں ہونے کے لیے ان صفات کو ہونا لازمی ہے جو اس کی وجود پر دلالت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اور واجب الوجود ہے، یعنی باقی تمام موجودات اپنے وجود کے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور اس پر اجماع ہے، لوگوں کا اتفاق ہے۔ انکار کرنے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ جب حقیقت یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا ہونا بھی لازمی ہے، یعنی عقل بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ دوسرا مبحث، دوسرا قاعدہ اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ غیب امور میں سے ہیں، اور واجب یہ ہے انسان پر غیب امور کے تعلق سے کہ ان پر ایمان لایا جائے جس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے نصوص میں، اور نصوص کے علاوہ کوئی اور دلیل کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الامام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث۔ یہ اصل بات ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں کیا جاتا الا یہ کہ جو اللہ نے اپنے لیے وصف بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کیا جاتا۔ یعنی قرآن اور سنت جو ہے یہ دلیل ہے، اور ان دونوں کی جو بات ہے کہ قرآن اور سنت، جو قرآن اور حدیث کے نصوص کے سوا کوئی بھی
غیبی امور کے لیے کوئی اور دلیل نہیں ہے. ويدل لذلك القرآن والعقل، قرآن اور عقل بھی دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ غیبی امور کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. قرآن مجید میں سے چند آیات جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف آیت نمبر 33 اور آخری جملہ جو ہے وہ شاہد ہے دلالت کے لیے وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بہت سارے محرمات کا ذکر ہے یہاں پر ترتیب کے ساتھ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیمین رحمہ اللہ، بس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کوئی صفت سے وصف کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنا وصف نہیں کیا ہے، تو حقیقت میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور یہ محرم ہے بنص القرآن، حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نے ایسی بات کی جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. سورۃ الاسراء نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ بات ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، اللہ نے منع فرما دیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے وصف کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا وصف نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کی ہے. فوقعنا فیما نہى اللہ عنہ، اور اس میں واقع ہو جائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو قرآن مجید میں سے دو دلائل ہیں کہ غیبی امور کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، ورنہ بغیر علم کے بات ہے، اور بغیر علم کے بات ویسے جو ہے نا بات کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا ہے، عیب اور نقص ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے تو اور بھی بڑا جرم ہو. اصل بات یہ ہے. عقلی دلیل دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق جو ہے کس چیز سے ہے؟ غیبی امور میں سے ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ فرماتا کہ وہ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ جو غیبی امور میں سے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی صفات غیبی امور میں سے ہے اور غیبی امور کا ادراک عقل کر نہیں سکتا، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو صرف ان صفات سے وصف کریں گے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور نہیں ان صفات کو وصف کریں گے جو اللہ نے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وصف نہیں کیا ہے. اور ہم صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً. اس کی ایک مثال دے، بڑی پیاری مثال شیخ صاحب دے، اسے انڈر لائن بھی کریں. جنت کے تعلق سے، جنت کا نعیم جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی آیا ہے، جبکہ جنت کا نعیم مخلوق ہے. جنت میں پھل ہیں، نخل ہے، رمان ہے، سرر ہیں، اکواب ہیں، حور ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں جنت کے نعیم کے تعلق سے. ہم ان چیزوں کا حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی کہے یہ کیسے ہیں، ذرا وصف بتائے، یعنی کھجور ہے جنت کے پھلوں میں سے، یہ انار ہے، کیسا انار ہوگا، یہ پھل کیسا ہوگا؟ ہم وصف نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ سجدہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتی، مَا أُخْفِيَ لَهُم، کیا ان کے لیے چھپایا گیا ہے، مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے، جزاءً، یہ بدلہ ہے ان کا، بما كانوا يعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں، یہ تو جانتے نا کہ پھل بھی ہیں، حور بھی ہے اور دیگر نعمتیں بھی ہیں، کہ نہیں جانتے؟ تو یہاں تو فرمایا کہ ہم نہیں جانتے، فلا تعلم، ہم نام بھی جانتے ہیں، اس معنی بھی جانتے ہیں کیا ہے. اب انار کا کیا معنی نہیں جانتے، انار کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ، معنی بھی جانتے، حقیقت کیا ہے، حقیقت نہیں جانتے ہم. اچھا، اور حدیث میں کیا، حدیث قدسی میں متفق علیہ حدیث، حدیث قدسی میں اعددت العباد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں، اعددت العباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. کیا چیز؟ ما لا عین رأت، وہ جو کسی آنکھ سے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بشر کے دل میں کوئی اس کی سوچ بھی آئی ہے. یہ خطرات جیسے پیدا ہوتے ہیں نا، کوئی سوچ آتی ہے، خطرات پیدا ہوتے ہیں، اچھا ایسے تو ہو سکتا ہے، ویسے تو ہو سکتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ مخلوق کے تعلق سے ہے جس کا وصف کیا گیا ہے اور معنی بھی ہم جانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں جانتے، تو پھر خالق کا کیا کہنا جل شانہ. کیونکہ کہہ سکتے کہ اللہ کی صفات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کے سمع، سنتا کیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا کیسے ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ جبکہ معنی معروف ہے کہ نہیں. ہاتھ کسے کہتے ہیں، آنکھ کسے کہتے ہیں، سمع اور بصر کے کیا معنی ہے، نہیں جانتے ہم. تو معنی کو جاننا الگ بات ہے، اس حقیقت اور کن تک پہنچنا اور جاننا الگ بات ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جنت کی مثال سامنے آ گئی ہے، دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں سب نعیم موجود ہیں جن کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. معنی بھی جانتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوگی، کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ حقیقت ہے اور ایسے ہوگی. بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں پھل جو ہیں آپ کھائیں گے، اگر اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوگا، ٹیسٹ ایک نہیں رہے گا. اب ہمارا ٹیسٹ تو ایک ہی ہے، سیب تو سیب ہی پوری دنیا میں، تھوڑا سا فلیور میں فرق ہو سکتا ہے، سیب تو سیب ہی ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ آپ کھائیں گے سیب اور فلیور اس کا مالٹے کا آئے گا کبھی، یا آم کا آئے گا، ہو سکتا ہے کبھی، سیب تو سیب ہی ہوتا ہے. لیکن جنت بھی ایسا نہیں ہے، آپ جب بھی سیب کھائیں گے، جب بھی پھل کھائیں گے، ٹیسٹ اور ہوگا اس کا، ایک جیسا ہوگا نہیں. تو اس کی حقیقت ہم جانتے نہیں ہیں، معنی جانتے ہیں. اگر معنی بھی نہ جانتے ہوتے تو پھر یہ خالی باتیں ہوں گی نا، پھر بچتا کیا ہے، پھر تو حقیقت تو نہ ہوئی نا. اگر معنی بھی نہیں جانتے، یعنی الف لام میم جیسے منکرین کہتے ہیں، معطلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، صفات، جو اللہ تعالیٰ کا صفات ہیں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا معنی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی حقیقت ہے. اگر آپ مانتے تو پھر مشابہت ہوتے مخلوق، اس لیے ہم نے انکار ہی کرنا ہے. اس اللہ نے تو بیان فرمایا ہے، پھر کیا کہیں، کیا کریں گے ہم؟ کہتے اس کا طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا الف لام میم کیا معنی ہے، کوئی معنی نہیں، پھر ویسے ہی کیا فرق ہے. وہ بھی اللہ کے پاک کلام ہے، الف لام میم یہ بھی اللہ کے پاک کلام ہے، السمیع البصیر الرحمن الرحیم، بس وہی سمجھ لیں آپ. یا دوسرا طریقہ اگر یہ نہیں سمجھ آتا آپ کے، تعویل کا طریقہ تعویل کر لو، ماننا نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر شیخ صاحب اور مثال دیتے ہیں. جنت تو چلو جب اللہ کرم کرے گا، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. جو انسان کے سب سے قریب ترین چیز ہے اور ہر انسان کے اندر ہے، اور اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، کیا چیز ہے؟ روح، انسان کی روح. حقیقت جانتے ہیں اس روح کی کیا ہے؟ روح جانتے ہیں کیا ہے، معنی بھی جانتے ہیں کیا ہے.
اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہر زندہ چیز میں روح ہے. انسان خود جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے کہ اس کے اندر روح ہے. بغیر روح کے وہ زندہ ہو نہیں سکتا. اور حدیث میں بھی آیا ہے. اور روح ایک چیز ہے، ایک چیز ہے روح جو ہے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے. یعنی موجود ایک چیز ہے جس کے کھونے سے زندگی چلی جاتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آنکھ جو ہے روح کے تابع ہو جاتی ہے. روح کو دیکھتے دیکھتے آنکھ بھی کھلی رہتی ہے. یعنی انسان جب مرتا ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اوپر کی طرف، کیونکہ روح اس طرف جاتی ہے. اور انسان دیکھتا ہے اپنی روح کو اس وقت، لیکن دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسے پھر آنکھیں بند کرنی ہوتی ہے. یہ روح جو ہمارے اندر ہے، اس کے بارے میں ہم اس کی حقیقت کو ابھی آج تک نہیں جان سکے، نہ کوئی جانتا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بات ہی ختم ہو گئی. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی کہہ دیں اللہ تعالیٰ کا امر ہے. حقیقت کیا ہے؟ میڈیکل سائنس کا کتنا ترقی کر چکی ہے. پوچھے روح کیا ہے؟ آج تک نہیں پتا. یہ یقین ہے کہ نکلنے سے جسم مر جاتا ہے، لیکن ہے کیا چیز آج تک پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ روح ہمارے اندر ہے، لیکن روح کی حقیقت ہم جان نہیں سکتے. معنی جانتے ہیں کہ نہیں؟ یا کوئی یہ بھی کہے کہ میں نہیں جانتا کیا ہے. روح کو میں نہیں جانتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جا کے دماغ کا علاج کرواؤ. نہیں، پاگل خانے میں جاؤ، اس کا برتھے کرو. جس کو پتہ نہیں روح میں کہتے کسی، کوئی شخص کہہ سکتا روح نہیں جانتا معنی کیا ہے روح کا؟ نہیں کہہ سکتا. تو یہ جرت کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کا کیا معنی ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کہتے پتہ نہیں کیا معنی ہے. روح کا کیا معنی ہے جانتا ہوں. اچھا دیکھیے نہیں دیکھیے. یقین ہے، یقین تو ہے. مطلب یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان اسماء و صفات کا انکار کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے دلیل کے طور پر قرآن اور سنت میں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، صحیح حدیث میں، سنت میں. اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف اس شبہ کی وجہ سے کہ تشبیہ لازم آتی ہے. اس کا جواب ہی آگے آئے گا. اس لیے جب یہ بات غیبی امور میں سے ہے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث. اور ان دونوں میں دلیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ آگے کیا راستہ بچتا ہے؟ آمنا وصدقنا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تیسرا مبحث اس معاملے میں، تیسرا قاعدہ جو ہے اننا لا نصف اللہ تعالی بما لم يصف به نفسه. ہم کبھی بھی اللہ تعالی کی وہ صفت بیان نہیں کریں گے جس کے اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا ہے اپنے لیے. اور اس کی دلیل بھی السمع والعقل. سمع کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت، کیونکہ مسموع ہے. والعقل عقلی دلیل ہے. اور سمع کی دلیل دو آیتیں جو گزر چکی ہیں، سورۃ الاعراف نمبر 33 اور سورۃ الاسراء نمبر 36. یہ دلالت، اس میں بھی یہی دلالت ہے. اس عقل کی دلیل جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں امر غیبی ہے، اور اس کا ادراک عقل سے نہیں کیا جاتا. اور اس کی انہوں نے دو مثالیں دی، ایک جنت کی مثال اور ایک روح کی مثال. یاد کرنا آسان ہے، ورنہ دلائل اور بھی ہیں. چوتھا مبحث، چوتھی بات جو ہے، یا چوتھا قاعدہ، وجوب اجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. اس سے پہلے قاعدے میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہ نصوص کا ہونا لازمی ہے. اچھا، ان نصوص پر ایمان کیسے لے جاتا ہے؟ اسماء و صفات کے باب میں ترتیب بڑی پیاری ترتیب ہے. ان اصول کو دیکھیں کر یاد کریں، فنگر ٹپس سے یاد کر سکتے ہیں. یہ نصوص جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، خصوصی طور پر صفات کا ذکر ہے کیونکہ اسماء اس میں شامل ہیں،
کہ ان نصوص کو جو کتاب اور سنت میں ہے ان کے ظاہر پر ان کا اجرا کریں گے، اور یہ واجب ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم۔ اس جملے سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب اس کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت میں سے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ سے مراد حقیقی آنکھ نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ آنکھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے مراد حقیقی آنکھ نہیں ہے، تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ وصف نہیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس پہلے جملہ کے جو پہلا قاعدہ اس کا انکار کر دیا ہے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر جس اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وصف بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، سورۃ المائدہ نمبر 46 میں 64 میں، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں، حقیقتاً ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، نازل فرماتا ہے اور عطا فرماتا ہے، کیا اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت جو اللہ نے اپنے بیان فرمائی ہے ثابت کریں گے، انکار کریں گے؟ انکار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ جن صفات کا ذکر ہوا ہے قرآن اور سنت میں، اس کے حقیقی معنی پر ہمارا ایمان ہے۔ اسے ظاہر سے مراد کیا ہے؟ جو اس کا اصل معنی ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی تعویل کرنی پڑے گی ہمیں اور دور کا معنی لینا پڑے گا، نہیں، ظاہر معنی کیا ہے؟ جب آنکھ کی بات آتی ہے تو آنکھ سے مراد وہ آنکھ جو دیکھتی ہے، کیونکہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو چشمے کے لیے اور چیز کا قرین ہونا چاہیے تاکہ اس اصل معنی سے اس کو ہٹا دے۔ وہ الٹے چلتے ہیں، پہلے جا کے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ایک تو عقل نہیں مانتے نا، ان کی مسئلہ یہ ہے، تو اس لیے پھر وہ قرائن ڈھونڈتے، قرائن نہیں ملتے، کہتے عقل سب سے بڑا قرین، عقل نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ نعمتیں دو ہوتی ہیں کیا؟ اللہ کی نعمتیں دو ہیں، کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کو تو آپ گن ہی نہیں سکتے، احصاء نہیں کر سکتے، تو پھر دو سے مراد کیا ہے؟ لا جواب ہے کہ عقل نہیں مانتی، وہ مشابہت لازم آتی، پھر ہم کیسے مانیں؟ تو قرینہ یہ ہے کہ مشابہت لازم آتی، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں۔ مشابہت تو آپ کے بیمار عقل کے اندر ہے نا، حقیقت میں تو نہیں ہے۔ اس کے جواب آگے آ گیا، لیکن بات بیچ میں آ گئی ہے۔ مخلوق کے ہاتھ دیکھ لیں آپ، بات ہاتھ کی ہو رہی، دو مخلوقات کے ہاتھ ایک جیسے ہیں کیا؟ اس کے آگے بھی یہ مثال دیں گے، چوٹی کا ہاتھ ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، بندر کا بھی ہاتھ ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے، چاروں ہاتھ سامنے رکھنے ایک جیسے ہیں۔ جب مخلوقات میں تفاوت ہو سکتا ہے تو خالق مخلوق میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب مشابہت مخلوقات کے اندر ممکن نہیں ہے کہ ہاتھ مطلب سب ایک جیسے ہونے چاہیے، تشبیہ لازم آتی ہے، وہ مخلوق میں ممکن نہیں ہے، تو خالق مخلوق کے بیچ میں کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ عقل سے مار کھائے کہ نہیں؟ مار کھا گیا۔ اگلا قاعدہ، المبحث الخامس، پانچواں، عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية۔ مصنف نے جب صفات کی بات کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات شامل ہیں، چاہے وہ ذات صفات ہوں جو معنی اور خبری ہیں، اور فعل صفات ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قسموں کا بیان، یہ دیکھیں آپ، مثال کے ساتھ ایک قسم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں دو قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ و صفات فعلیہ۔ اگر ہم آسانی سے کلاسیفائی کریں تاکہ آسانی ہو جائے، صفات ذاتیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، معنوی اور خبریہ، اور صفات فعلیہ کے بھی دو ہیں،
قسمیں ہیں، وہ صفات فعلیہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ مشیت سے ہے، وہ صفات فعلیہ جن کا سبب معلوم ہے اور وہ جن کا سبب معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صفات کی دو قسمیں ہیں، بڑی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ تیسری کریں تو ذاتیہ فعلیہ بھی ہے، چلو تین کر لیں، میں آگے بتاؤں گا، شاید آخر میں ذکر کیا ہے، تو تین قسمیں ہو گئی، صرف ذاتیہ، صرف فعلیہ، اور تیسری ذاتیہ فعلیہ۔ جو ذاتی ہے دو قسمیں، خبریہ ہے اور معنویہ ہے۔ صفات ذاتی خبریہ یا صفات ذاتی معنویہ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر صفات ذاتیہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ وہ صفات ہیں جو جس ہمیشہ اللہ متصف ہے، ہمیشہ سے، اس بارے میں کہتے ہیں التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ہمیشہ سے متصف ہے۔ معنویہ کی مثال زندگی، الحیاة، علم، قدرت، حکمت اور ان جیسی اور صفات۔ اور خبری جو ہے، ذات خبری جو صفات اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں اور ان جیسی دیگر صفات یعنی جن کے دلیل موجود ہیں، ان کی نظیر مخلوقات میں جو مختلف حصے ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں، ہاتھ، مخلوق میں تو حصے سمجھے جاتے ہیں مختلف، اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جو اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ ہے، عضو ہے، اعضاء ہے، نہیں، جائز نہیں ہے یہ، اس لیے کہتے ہیں اس کون صفت ہے؟ خبری، ہاں خبر سے پتہ چلا ہے، دلیل آئے تو ہم نے مان لیا ہے۔ خبر کہاں سے ملی ہمیں؟ قرآن و سنت سے ملی ہے، اگر نہ مل تو ہم کبھی جرت نہ کرتے، کبھی نہ کہتے۔ ٹھیک ہے، کیا معنی ہے یا اس کی حقیقت بھی ہے؟ یعنی زندگی کوئی حقیقت ہاتھ سے دیکھ سکتے، محسوس چیز ہے کوئی نہیں ہے، علم، قدرت، حکمت، یہ بھی صفات ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں معنوی صفات ہے۔ اچھا، خبری صفات کون سی ہیں؟ جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، دلیل کا ہونا لازمی ہے، اپنی ایک طرف سے نہیں کہیں گے ہم۔ کوئی شخص یہ پوچھ رہا تھا اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہم مانتے، کیا کان بھی ہیں؟ الگ تک طرح کے کان ہیں، دلیل نہیں ہے اس کی، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، تو جس کی دلیل ہم وہ کہیں گے، ہم جس کی دلیل نہیں ہے وہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بیان کر سکتے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان صفات سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، دو آنکھیں ہیں، کوئی چیز ایسے ممکن نہیں کہ کوئی صفت پہلے نہیں موجود تھی جو بعد میں وجود میں آئی ہے، نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے۔ زندگی ہے، حکمت ہے، علم ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تو پھر جاننا شروع ہوا، نہیں، ایسے نہیں، ہمیشہ سے متصف۔ اسے کہتے ہیں صفات کون سی ہے؟ ذاتی ہے، جس کا الگ ذات ہمیشہ سے ہے نا، ازلی ہمیشہ سے ہے نا، تو یہ وہ صفات ہیں جو ازلی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے۔ صفات فعلیہ ان کا تعلق مشیت سے ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہوتے، ورنہ جب نہیں چاہتا تو نہیں۔ ذاتی کے تعلق سے ذات سے ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگی، نہیں تو نہیں۔ اور ان کی دو قسمیں ہیں، سبب معلوم ہے اور دوسری قسم کے اس کو کوئی سبب معلوم نہیں۔ جو سبب معلوم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، الرضا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہونے کا سبب موجود ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، سبب نہ ہو تو راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے۔ اب رضا، راضی ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، وہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وإن تشکروا يرضه لكم، اگر شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب شکر کرتے راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، مسواک، مسواک حدیث میں کیا ہے؟ مرضات
رب آپ مسواک کرتے ہیں، اپنے دانت صفائی ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے. اب دو لوگ ہیں، ایک مسواک کر جو مسواک نہیں کر رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ راضی ہے اس مسواک کرنے کے سبب سے، دوسرے پر اس وجہ سے راضی کچھ ہونے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سبب کی وجہ سے، یعنی رضا راضی ہونے کی صفت جو ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سبب سے ہے. جب سبب نہیں ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہے صفت سے. متصف تو ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. جب اللہ راضی ہوتا پھر یہ صفت نئی پیدا ہوتی ہے، نعوذ باللہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے پھر چلی جاتی ہے، ختم. ایسے ہوتا ہے کہ اچھا آگے مثال آئے گی کلام کرنا. یہ تیسری قسموں میں سے ہے، ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. ایک جو گنگا ہوتا ہے، گنگا وہ بات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ خاموش بیٹھا ہے جو بات نہیں کر رہا ہے، کہ اسے وہ گنگا کہیں گے ہم؟ دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ جو خاموش ہے وہ کلام کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور صفت بھی رکھتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، لیکن بات نہیں کرنا چاہتا، وہ خاموش ہے. کوئی اسے گنگا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ صفت اسے سلب نہیں کی گئی، صفت اس میں موجود ہے، لیکن گنگا جو صفت سلب کر دی گئی ہے. آگے تفصیل ہے کہ معطلہ کے نزدیک نعوذ باللہ گنگے والا معاملہ ہے کہ صفت ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. اچھا آگے دیکھیں، اس کی دوسری قسم جو صفات فعلیہ ہیں جن کا کوئی سبب معلوم نہیں ہے. اس کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا سماء دنیا پر جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، فی ثلث اللیل الاخر، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ کوئی سبب ہے اس کا؟ اللہ کی مرضی ہے. جیسے مسواک ہم کرتے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں، اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن صفت ہے کہ نہیں؟ صفت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا صفت ہے، ہمارا ایمان ہے. کیوں ہمارا ایمان ہے؟ دلیل ہے. سبحان اللہ. تیسری قسم کہ ذاتی اور فعل صفات جو ہیں دونوں اعتبار سے، جیسے کہ صفت الکلام ہے فعلیہ باعتبار احادہ، لیکن باعتبار اصلہ صفت ذاتیہ. اصل کے اعتبار سے صفت ذاتیہ ہے، لیکن فعل کے اعتبار سے، احاد کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کلام کرنا چاہتا ہے، مشیت سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تو فعلیہ ہوگا، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ اس کا مشیت سے نہیں ہے وہ ذات صفت ہے، اس طرح مشیت سے ہے وہ فعلی ہے. آسان ہو گیا نا؟ اب اللہ تعالیٰ کا علم مشیت سے ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی زندگی، حیا، قدرت، حکمت کوئی تعلق ہے مشیت سے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا مشیت ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مشیت سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہونا، خوش ہونا، یہ ساری کیا چیزیں؟ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ جب سبب ہوتا ہے تو سبحان اللہ. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ رحمان الرحیم. ہاں، رحمان الرحیم کیا ہے؟ اچھا السمع والبصر کیا ہے؟ السمع ذاتیہ بھی فعلیہ بھی ہے، دونوں ہے نا. ایک استجابہ سے دعا کا قبول ہونا ہمیشہ قبول ہوتی ہے کیا؟ لیکن سننا جو ہے وہ اس کو بھی سننا کہتے ہیں، وہ ذاتیہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ اعتبارات ہے، ذاتی ہے، فعلی ہے، اور ذاتیت فعلیہ.
اور یہ کہاں سے دلیل ہوئی ہے کہ یہ ذاتی ہے فعلی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اصطلاح العلماء، یہ علماء نے آسانی کے لیے بیان کیا ہے، ورنہ یہ کافی ہے کہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تفصیل کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے جب انکار کیا ہے تو سمجھانے کے لیے پتہ تو چلے انکار کس چیز کو تم لوگوں نے کیا ہے۔ مشابہت کی بات کرتے ہو، کبھی کبھی عقل کو آگے کرتے ہو۔ آگے اگلا قاعدہ اس میں آئے گا کہ عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں، اگلا قاعدہ ہے، لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں بہت سارے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صفات جو ہیں فعل صفات بھی ہیں۔ قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مثال کے طور پہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ کا مجیء، اللہ تعالیٰ کا آنا کیا ہے؟ یہ صفت فعلیہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 158 158 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، کیا اس انتظار میں کہ ان کے طرف فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے؟ تو المجیء والاتیان یہ صفت ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مشیت سے ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سورۃ مائدہ نمبر 119 اور کئی آیات میں صحابہ کرام کے تعلق سے نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ اچھا، ولیکن کرہ اللہ بعاثم فثبطہم، کرہ ناپسند کرنا، سورۃ توبہ نمبر 46 ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، سورۃ مائدہ نمبر 80 میں۔ تو سخط بھی، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ صفات فعلیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت کرنے سے کسی بھی اعتبار سے نقص ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید۔ اور یہ قوم جو تحریف کرنے والے ہیں، جیسا فراز شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنے سے نقص پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، اس لیے تمام صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ آتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے، نہ ناپسند کرتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب صفات فعلیہ کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ہیں، یعنی ان کی تجدد ہوتا ہے، تجدید ہوتی ہے، اور ایک چیز حادث کے لیے دوسرے حادث کو ہونا لازمی ہے، یعنی اسے تسلسل کی بات وہ کرتے ہیں جو باطل ہے۔ کیوں باطل کیوں ان کی یہ بات، ان کا یہ دعویٰ؟ کیونکہ فی مقابلۃ نص کی مخالفت ہے، وہ باطل بنفسہ، اور حقیقت میں بھی باطل ہے۔ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لازم نہیں ہے فعل کے حدوث سے فاعل کا بھی حدوث ہو جائے، ناممکن ہے، یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ تو اگلا قاعدہ جب عقل کی بات آئی ہے، چھٹا قاعدہ جو ہے المبحث السادس ان العقل لا مدخل له في باب الاسماء والصفات، یہاں پر جو کہتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، واللہ اعلم۔ اس میں اس کا یہ جو یہ تمام چیزوں کا انکار، یہ جو اللہ کا آنا، صفات فعلیہ کا یہ سب جہمیوں نے، معتزلہ نے، آگے آئے گا انشاءاللہ، اور اشاعرہ نے، ماتریدین، سب مودودی صاحب نے بھی انکار کیا اس کا۔ وہ تو اشاعرہ میں سے ہے نا، اشاعرہ وہ تو کہتے صرف 7 صفات ہیں بس، ان کو مانتے ہیں، جو کہ عقل بھی دلالت کرا کہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ کس طرح سے یعنی کہاں سے ٹھوکر لگی، کہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کے تعلق سے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس کی انہوں نے تفسیر کی ہے کہ اس کو تمثیلی لیا جائے گا، اور اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان کی عقل کہتی ہے نا، ہاں جا امر، جی ہاں، اللہ کا حکم کی بات کرتے ہیں۔ تعویل میں نے بتایا نا کیا 2 راستے ہیں، یا تو کہو کہ اس کا معنی نہیں، بے معنی ہے، یا تعویل کرو، اور دونوں طریقے باطل ہیں کیونکہ نص موجود ہے۔ اور اگلا قاعدہ میں اس کی نفی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے، عقل کا تعلق نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں۔ لیکن ایک واجب لے لیں آپ، ہم کیسے، یہ تو کہہ دیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دلائل جو دی ہیں قرآن مجید میں، ان کا ہم کیا کہیں؟ عقلی دلیل تو ہے، ہاں،
ومن احسن من اللہ حکما. احسن کی جب بات آتی ہے تو احسن میں تو مقارنہ ہوتا ہے کہ کوئی اور تو ہے جس سے اور احسن ہے. یہ مقارنہ کون کرتا ہے؟ عقل ہی کرتی ہے. ایسا ہے نا. اچھا افم یخلق کمن لا یخلق، کہ جو پیدا کرتے وہ پیدا نہیں کرتے برابر ہیں کیا؟ نہیں برابر. کہاں پر سے پتہ چلے گا برابر ہے کہ نہیں؟ عقل سے. تو عقل کو ہم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہاں پر ہم عقل کی بات بھی کر رہے ہیں. آرام سے تسلی سے، واجب ہے. اگلے درس میں اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. تو عقل بات قاعدہ کیا ہے کہ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور عقل کو شامل بھی کیا جا رہا ہے. تو اس تعلق سے مراد کیا ہے کہ جس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس عقل سے کیا مراد ہے جس کا اثبات کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرنا ہے. تو دونوں کو تواد نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. فعلیت ذاتیہ ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ سے کلام ہے وہ تو اس لیے وہ کہیں گے، اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا ہے مخالفین نے، جب ذاتی اور کہتے الگ ہیں، فعلیہ کہتے الگ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کلام کیا ہے؟ جب چاہتے تو ہمیشہ سے متصف ہے کہ نہیں؟ اب راضی ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے راضی ہے کیا؟ کلام تو ہمیشہ سے. دیکھیں فرق، دیکھیں راضی ہونے میں اور کلام کی صفت میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک وہ ہے جب اللہ راضی ہوگا تب راضی ہوگا نا، جب سبب ہوگا. تو کلام اصل صفت موجود ہے، متصف ہمیشہ سے کلام، یعنی گونگا نہیں ہے نعوذ باللہ. صفت یہ نہیں کہ موجود نہیں، صفت ہمیشہ سے ہے، لیکن جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. ایک اعتبار سے ذاتی ہے، دوسرے اعتبار سے چاہت سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. تو اس لیے دونوں شامل ہو گئے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.